نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك العظيم وحكمك القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیر کی، سلام ان پر کہ جن کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، اور سلام ان پر کہ جن کے ذکر سے سیری نہیں۔ بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل کو خاص نسبت ہے پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، جدید نورانی، پیر پیران، میر میران، الشیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، جہاں والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں، اور امام فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تجھ سے در سے سر اور سر سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے کٹا تیرا۔ حضرات گرامی قدر صاحبوں، آج ہر شخص سکون کی تلاش میں پریشان ہے، امیر بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے۔ امیر کو فکر ہے کہ روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، مختلف مسائل ہیں، اور غریب کو اس لیے کہ معاش کے ذرائع نہیں ہیں۔ والدین پریشان ہیں کہ بچے بات نہیں سنتے، اور بچے اس لیے پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ والدین ہمیں سمجھتے نہیں۔ اساتذہ بچوں کی وجہ سے پریشان کہ اسٹوڈنٹ کام کر کے نہیں آتے، اور طالب علم اس لیے پریشان ہے کہ استادوں نے علم کو کمرشل بنا لیا، کمرشل کر دیا ہے۔ جو ملک میں ہے وہ ملک سے باہر جانے کی فکر میں ہے، وہ اس لیے پریشان ہے کہ کسی طریقے سے یہاں سے نکلا جائے، اور جو باہر ہیں انہیں آنے کی پریشانی ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، اسے یہ فکر ہے کہ جلدی سے بڑا ہو جاؤں، تعلیم کی فکر ہے، تعلیم ہو گئی تو اب یہ فکر ہے کہ جلدی سے شادی ہو جائے، شادی ہو گئی تو اب بچوں کی فکر، پھر بچوں کی تعلیم کی فکر، بس یہ ایک پورا دائرہ ہے جو چلا جا رہا ہے۔ ہر بندہ پریشان، یہ پریشانی ختم کیسے ہو؟ اس کا بھی کوئی علاج ہے؟ آئیے پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جن کی آج محفل میں ہم بیٹھے ہیں، انہیں سے پوچھتے ہیں حل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ یہ جو تصوف ہے، طریقت ہے، یہ ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا یہ دو باتوں پر مشتمل ہے۔ دو بات، پہلی بات تو یہ کہ جب تعلق مخلوق سے قائم کرو تو اس میں اپنے نفس کو داخل نہ کرو، جب تعلق خالق سے قائم کرو تو اس میں مخلوق داخل نہ کرو۔ دو باتیں، یعنی لوگوں سے اگر تم ملتے ہو تو وہاں تمہارا نفس شامل نہ ہو، اپنا مفاد، اپنی غرض شامل نہ ہو، اور اگر خالق سے تعلق ہے تو وہاں مخلوق شامل نہ ہو، یعنی پھر مخلوق کی فکر چھوڑ دو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ اگر اللہ کے لیے کام کرتے ہو تو پھر وہ کام کرتے چلے جاؤ۔ سکون قلب کا جو نسخہ پیران پیر نے بتایا وہ یہ ہے، آپ ایک مرتبہ تشریف فرما ہیں، کیونکہ سیدنا غوث اعظم پیران پیر تجارت نہیں فرماتے، یہ ہمیں بہت کم بتایا جاتا ہے کہ آپ تاجر بھی تھے۔ امام ابو حنیفہ بھی تجارت فرماتے تھے۔ جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ سے نسبت رکھتی ہے، منسوب ہے،
ان کے نام سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بھی تاجر تھے، غوث اعظم بھی تاجر ہیں، صحابہ بھی تجارت فرماتے تھے، اور خود میرے آقا کریم علیہ السلام نے بھی تجارت فرمائی۔ دیکھیے کیسی بات ہے کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے۔ یہود کے ہاں ہفتے کو کام کرنا منع ہے، اور عیسائیوں کے ہاں اتوار کو وہ کام نہیں کرتے، عبادت کا دن ہے۔ یہود کا دن جو ہے وہ ہفتے کا ہے کہ ہفتے کے دن وہ کوئی کام نہیں کریں گے، صرف عبادت کریں گے۔ لیکن مسلمانوں کو جو جمعۃ المبارک دیا گیا سید الایام، قرآن کریم میں ہے کہ جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کا فضل تلاش کرو۔ ہمیں کام سے کبھی منع نہیں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آج قوم جو ہے وہ کام کو اتنا پسند نہیں کرتی۔ یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے یہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، لیکن فی زمانہ لوگوں نے نیچے والے ہاتھ کو زیادہ پسند کر اور تجارت سے، کاروبار سے، چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر دیا۔ دیکھیے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بیٹھے ہوئے اور کسی نے آ کے آپ کو بتایا کہ حضور وہ جو آپ کا تجارتی سامان تھا جس کشتی پر لدا ہوا تھا، خبر ملی کہ وہ کشتی ڈوب گئی۔ آپ خاموش رہے اور اپنی گردن جھکائی، آنکھوں کو بند کیا، تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا الحمدللہ۔ آپ اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ وہی صاحب دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ کشتی تو کنارے آ لگی، پہلے والی خبر غلط تھی، کشتی پہنچ گئی۔ آپ نے پھر آنکھیں بند کی اور سر جھکایا اور فرمایا الحمدللہ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضور مال کے نقصان پر بھی الحمدللہ اور خوشی کی خبر پر بھی الحمدللہ، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے سکون قلب کا نسخہ کیسے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ مال میں نقصان ہو گیا تو میں نے اپنے قلب پہ توجہ کی، تو میں نے دیکھا کہ میرا قلب اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ وہ یہ خبر سن کے پریشان نہیں ہوا، میں نے کہا الحمدللہ، دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ اور جب یہ خبر ملی کہ مال والی کشتی پہنچ گئی، پھر میں نے اپنے قلب پہ توجہ کی تو پتہ چلا کہ یہ قلب اس خوشی کی خبر میں بھی اپنے رب کے ذکر میں مشغول ہے، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ یہ ہے وہ نسخہ کہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ یہ ہے تعلیمات اولیاء۔ پورے قرآن مجید کو آپ دیکھیے، مطالعہ کیجیے، آپ کو ایک اصول ضرور ملے گا قرآن کریم میں۔ ہیپی لائف کا، خوشی والی زندگی کا ایک اصول قرآن نے ہمیں سکھایا، وہ یہ ہے کہ جب رب تمہیں آزمائے تو اس وقت تم صبر کرو، اور جب حالات تمہارے موافق ہوں تو اس وقت تم شکر ادا کرو۔ یہ نسخہ ہے خوشی کا بھی، اور یہ نسخہ ہے سکون قلب کا۔ آج مالدار بھی پریشان ہے اور غریب بھی پریشان ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری زبان پر شکر ختم ہو گئے۔ سخاوت تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو زبان کی سخاوت سے بھی محروم ہو گئے۔ یہ جو زبان کی سخاوت ہے یہ بھی اب نہیں گئی ہمارے اندر۔ اب کوئی کسی کی تعریف بھی نہیں کرتا، اس ڈر کے مارے کہ کہیں میں نے تعریف کر دی تو جو میرے فالوورز ہیں وہ وہاں نہ چلے جائیں۔ مطلب دو بزنس مین ہیں، سیم کاروبار کر رہے ہیں، وہ دوسرے کی تعریف نہیں کرے۔ آپ آزما کے دیکھیں، اگر آپ اس کے سامنے پوچھیں گے اس کے بارے میں تو ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم 10 برائیاں ہی بتاتے ہیں سامنے والے۔ ایک بزنس مین سیم فیلڈ والا دوسرا بندہ ہے، وہی کاروبار کرتا ہے، جب اس سے پوچھیں گے وہ برائی بتائے گا۔ تعریف ہم سے نہیں ہوتی۔ کسی نعتخواں کے سامنے دوسرے نعتخواں کی تعریف کر کے دیکھیں، ایک عالم کے سامنے دوسرے عالم کی تعریف کر کے دیکھیں، ایک پیر صاحب کے سامنے دوسرے پیر صاحب کی تعریف کر کے دیکھیں، برداشت نہیں۔ اور یہ میں آپ سے عرض کروں، یہ وہ نسخہ ہے چیک کرنے کا کہ بندہ نیگیٹو ہے یا پوزیٹو ہے۔ سمپل طریقہ ہے، اگر آپ کو چیک کرنا ہو کہ یہ شخص نیگیٹو ہے یا پوزیٹو ہے تو سمپل طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے اسی شعبے کے دوسرے فرد کی تعریف کر کے دیکھیں۔ اگر چہرہ کھل جائے کہ جناب وہ بھی وہی کام کرتا ہے جو میں کر رہا ہوں، وہ تو میرا کمپٹیٹر نہیں ہے،
بلکہ وہ تو میرا ہم سفر ہے. کہتے ہیں کہ ایک جگہ ایک اللہ والے نے، ان کا ادارہ تھا، وہاں پر بچے پڑھتے تھے، خانقاہ تھی، لوگ آتے تھے. اچھا یہ خانقاہی نظام بھی بڑا خوبصورت نظام ہمارے یہاں رہا، اولیاء کی جو محافل تھی. اور بر صغیر پاک و ہند میں انگریز کے آنے سے پہلے کوئی نفسیاتی ہاسپٹل نہیں تھا. اللہ والوں کی محفلیں تھیں، ان کی خانقاہیں تھیں، لوگ آتے اپنا دکھ درد سناتے، وہ کوئی وظیفہ بتاتے، لنگر کھلاتے، ان کی بات سن لیتے، بات بن جاتی. بعد میں آہستہ آہستہ وہ نظام ختم ہو گیا اور اب وہ لائنیں نفسیاتی ہاسپٹل کے باہر لگی. مسلم معاشرے میں سکون آور ادویات کا استعمال بڑھ گیا، لوگ بے چین ہیں، بے قرار ہیں. وجہ کیا ہے کہ محافل میں وہ باتیں، وہ چیزیں ہم نہیں سیکھ رہے کہ سکون اصل میں حاصل کرنے کا نام نہیں. سکون اگر کوئی چاہتا ہے تو یاد رکھیے، سکون حاصل کرنے کا نام نہیں ہے کہ آپ کہیں جا کے سکون حاصل کر لیں. سکون تو بانٹنے کا نام ہے. آپ دوسروں کو پرسکون کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے. دوسروں کو خوشیاں دینا شروع کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں. بھئی جو بانٹو گے وہی آئے گا. علم بانٹو گے علم آئے گا، رزق بانٹو گے رزق آئے گا، سکون بانٹو گے سکون آئے گا. ایک اور بات بڑی اہم ہے، وہ بھی میں عرض کر دوں. یہ زمانہ جس میں بہت زیادہ یہ لا آف اٹریکشن بھی ہے کہ جس چیز پہ آپ خوش ہوتے ہیں نا، وہ خوشی آپ کی طرف لوٹ کر آتی ہے. یعنی کسی نے آپ کو خوشی کی خبر سنائی کہ میرے بیٹے کی شادی ہوئی، اس کو اچھی نوکری مل گئی، کسی نے اچھا گھر لے لیا، اچھی گاڑی لے لی، کسی کا بچہ عالم دین بن گیا، حافظ بن گیا، کامیاب ہو گیا. کوئی خبر خوشی کی آپ کو ملی اور آپ اس پر خوش ہو رہے ہیں دل سے، وہ خوشی آپ کی طرف بھی آئے گی. خوشی آپ کی طرف بھی آئے. لیکن یہی فارمولہ یاد رکھیے، جب کسی کی تکلیف پہ آپ خوش ہوتے ہیں نا، تو آپ سمجھ جائیں وہ تکلیف بھی لوٹ گیا. مرضی آپ کی ہے کہ کس چیز پہ آپ خوش ہیں. جس چیز پہ آپ خوش ہوتے ہیں اس کو آپ ویلکم کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں. تو غور کرنا ہے کہ ہمیں کس چیز پہ خوش ہونا. اگر لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہوں گے، انہیں خوشیاں بانٹیں گے، آپ کی زندگی میں خوشیاں آنا شروع. یہی اولیاء اللہ کا پیغام ہے. تو اللہ والے کا ایک جگہ ادارہ تھا، تو وہاں کسی نے آ کے انہیں بتایا کہ حضور ہمارے اس محلے میں ایک اور صاحب نے بھی آ کے ادارہ بنا لیا. تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. میں نے کہا حضور وہ تو کمپٹیٹر آ گیا ہمارا. فرمایا نہیں، میں جو بوجھ اکیلے لے کر چل رہا تھا، اب وہ بوجھ میرا بانٹنے والا آ گیا. سیم فیلڈ ہے، کچھ لوگوں کی تربیت وہ کریں گے، کچھ ہم کریں گے، مل جل کے کام چل پڑے گا. اولیاء ملانے والے تھے. ان کی محفل میں ہر طرح کا بندہ آ کر بیٹھتا، سکون حاصل کرتا، اطمینان حاصل کرتا. تو حضرات گرامی قدر زندگی میں شکر بڑھا دیجیے، آپ کی زندگی میں برکت آنا شروع ہو جائے. یہ نسخہ ہے سمپل سا، آپ شکر بڑھاتے جائیں. اللہ کا وعدہ ہے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. تو شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے. آج سے یہ نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی میں آج سے گلا شکوہ ختم کر دیں. میں نے پوچھا بابا جی اللہ بندے سے کب راضی ہوتا ہے؟ کیا خوبصورت جواب دیا. فرمایا جب بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے. سائیں وہ تو راضی ہم راضی ہونا، ہمارے گلے شکوے ختم، رب سے راضی ہونا. راضی ہونے کا نام ہی اصل میں طریقت ہے، راضی ہونے کا نام ہی فقیری ہے، راضی ہونے کا نام ہی بندگی. ایک اللہ والے تھے، ان کی پاؤں میں نا زخم ہو گئے. سنیے گا. تو لوگوں کو پتا چلا، لوگ دور دور سے آئے تعزیت کرنے، عیادت کرنے لوگ کہ حضور آپ سنا آپ کے پاؤں میں زخم ہو گیا. جب ان کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضور یہ کون سا مقام شکر ہے؟ آپ نے فرمایا میں تو اس لیے شکر ادا کر رہا ہوں
کہ یہ زخم میرے پاؤں میں ہوا، میری آنکھ میں نہیں ہوا۔ اللہ کے نیک بندے گزر رہے ہیں، اوپر سے کسی نے تشت بھر کر خاک ڈالا، سر پہ خاک گری، کپڑے خاک آلود ہو گئے۔ جو ساتھ والے تھے انہیں غصہ آیا، انہوں نے کہا ہم چھوڑیں گے نہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، سب مل کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ کہنے لگے حضور یہ کون سا مقام شکر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سر تو اس قابل تھا کہ اس پر آگ ڈالی جاتی، یہ تو مقام شکر ہے کہ اس پہ خاک ڈالا۔ ہر چیز میں پازیٹیو پہلو ڈھونڈنا۔ وہ کیا خوبصورت واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں۔ محمود غزنوی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ خربوزہ کھا رہے، کاٹنے لگے تو ایک کاش جب ایک ٹکڑا کاٹا تو منہ میں رکھا تو انتہائی بد ذائقہ، بالکل ایسا کہ تھوک دیا گیا۔ تو برابر میں یہ غلام بیٹھا ہوا تھا ایاز، بادشاہ کو پتہ نہیں کیا سوجی انہیں دے دیا، اس نے بڑے مزے سے کھانا شروع کر دیا۔ دوسرا ٹکڑا کاٹ کے دیا، وہ بھی کھا گئے، تیسرا چوتھا، حتیٰ کہ پورا خربوزہ کھا گئے۔ تو بادشاہ نے سوال کیا کہ ایاز سچ بتاؤ، کیا یہ خربوزہ پھیکا نہیں تھا، بد مزہ نہیں تھا؟ تو حضور پھیکا بھی تھا اور بد مزہ بھی تھا۔ کہا لیکن تمہارے چہرے پہ کوئی تغیر نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی، تم نے منہ نہیں بنایا، بڑی خوشی خوشی یہ سارا خربوزہ تم کھا گئے، کیوں؟ ایاز نے جو جواب دیا نا وہ دل کے کانوں سے سننے والا۔ اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ جب یہ ٹکڑا میں نے منہ میں رکھا، دل چاہا تھوک دوں، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ ارے یہ تو بادشاہ کے وہ ہاتھ ہیں کہ ان ہاتھوں سے کبھی مجھے ہیرے ملے، کبھی جواہرات ملے، کبھی موتی ملے، کبھی نعمتیں ملی۔ جب وہ سب کچھ ان ہاتھوں سے مل رہا تھا تو اس وقت تو میں نے منہ نہیں بنایا، آج ایک کڑوا خربوزہ مجھے مل گیا تو میں منہ بنا دوں۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ میں مزے لے لے کے سب کھا گیا۔ تو ہماری زندگی میں بھی جب رب کی نعمتیں اتر رہی ہوتی ہیں، ہم اس وقت تو منہ نہیں بناتے، اس وقت تو خرافات میں پڑ جاتے ہیں۔ اور جب زندگی میں ذرا سی آزمائش کیا آئی، وہ ایک بادشاہ نے، بس ایک اہم واقعہ ذہن میں آ گیا تو عرض کر دیتا ہوں، ایک بادشاہ نے کچھ ہیرے رکھے اپنے پاس اور فرمایا کہ کون بتائے گا اس میں سے اصلی کون سے ہیں اور نقلی کون سے ہیں؟ کافی لوگ آئے، بادشاہ نے شرط یہ لگائی کہ جو نہیں بتا پائے گا اس کی گردن اڑا دی جائے۔ کئی لوگ آئے نہ بتا سکے، گردن سے گئے۔ ایک صاحب نابینا تھے، وہ آ گئے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت میں بتاتا ہوں کہ اس میں اصلی کون سے اور نقلی کون سے۔ اس نے کہا تمہارا دماغ صحیح ہے، یہاں تو آنکھوں والے نہیں بتا پائے، تم نابینا ہو کیسے بتاؤ گے؟ اس نے کہا نہ بتا سکوں تو گردن اڑا دیں۔ کہا اچھا جی بتاؤ۔ اس نے کہا لائیے۔ ہیرے لیے باہر گیا، دھوپ میں رکھ دی، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور بتایا کہ یہ والے جو ہیں یہ اصلی ہیں اور یہ والے نقلی ہیں۔ بادشاہ نے دیکھا اور کہا واہ، چیک کیا گیا تو بات 100% صحیح تھی۔ پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ اصلی ہیں اور یہ نقلی ہیں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ویری سمپل، میں نے دھوپ میں رکھے، جو پلاسٹک کے تھے نقلی تھے وہ گرم ہو گئے اور جو اصلی تھے وہ ٹھنڈے رہے۔ یہ زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں نا سائیں، یہ اصل میں اصلی اور نقلی کی پہچان کے لیے آتی ہے کہ کون اصلی ہے اور کون نقلی ہے، کون اصلی عاشق ہے اور کون چوری کھانے والا مجنون ہے۔ یہ آزمائشیں اسی کی آتی۔ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آئے صبر کریں، اللہ نعمتیں دے اور زندگی میں شکر بڑھاتے جائیں، مشکلات سے آپ نکلتے چلے جائیں۔ یہی وہ نسخہ ہے جو اولیاء کاملین نے ہمیں سکھایا، یہی وہ نسخہ ہے جو میرے آقا و مولا سیدی و مولائی حضور خاتم النبیین، حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور یہی وہ فارمولہ ہے جو قرآن کریم نے ہمیں سکھایا کہ حالات تمہارے موافق ہوں تو شکر ادا کرو اور موافق نہ ہوں تو صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین مدین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت
اور اولیاء کاملین کی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ شامیانہ پہ جبریل کا ہو تربت پر، کشتہ عشق محمد کی یہ پہچان رہے۔ اور کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔